اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں ایک شخص ایک دن نوکری کے انٹرویو کے لیے ایک کمپنی میں جاتا ہے۔ اسے جواب دیا جاتا ہے تمہارا انٹرویو نہیں لیا جائے گا، بلکہ تمہاری سلیکشن کے لیے تمہیں ایک دن کے لیے کمپنی کے نام سٹاف کے ساتھ سفر پہ جانا ہوگا۔ اس سفر میں کمپنی کے مینیجر سے لے کر چپڑاسی تک سب تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اگر تم ہمارے معیارات پہ پورا اترے تب تمہیں سلیکٹ کیا جائے گا۔ سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے اسے سب کا تعارف کروایا جاتا ہے، آپ کے ساتھ کون کون ہے اور کیا کیا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد سفر کا آغاز کیا گیا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے ایک پہاڑی کو عبور کرنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انہیں اس سفر میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان کے سفر کی ابتدا سے ہی مشکلات شروع ہو گئیں۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی، ناشتہ بھی ان کو دیر سے ملا۔ جب انہوں نے پہاڑ پہ چلنا شروع کیا تو بہت دشوار کن رستہ تھا ان کے لیے۔ کافی محنت اور مشقت کے بعد جب وہ اپنی منزل تک پہنچے تو ان سے نئے شخص کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے باورچی سے کھانے کی درخواست کی تو باورچی نے کہا میں کچھ چیزیں لانا بھول گیا ہوں، لہذا کھانا بننے میں کافی وقت درکار ہوگا۔ یہ سن کر اس نے باورچی کو خوب ڈانٹا۔ ڈانٹنے کے بعد اپنی کمپنی کے مینیجر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ خوشگوار انداز میں اس سے باتیں کرنے لگا تاکہ اس کی نوکری کنفرم ہو جائے۔ اتنے میں چپڑاسی چائے لے کر آیا اور غلطی سے چائے اس پہ گر گئی۔ مینیجر کے سامنے تو اس نے کچھ نہ کہا، لیکن بعد میں سائڈ پہ جا کر چپڑاسی کو خوب ڈانٹا۔ بھوک کی وجہ سے اس کے صبر کا پیمانہ آہستہ آہستہ لبریز ہونے لگا تھا۔ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب کھانا تیار ہوا تو سب آ کر دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ اس نے پہلا نوالا اٹھایا، منہ میں رکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے۔ اس نے غصے سے چپڑاسی کو دیکھنا شروع کیا، لیکن مینیجر کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ ان کا سفر آہستہ آہستہ اختتام کو پہنچنے لگا۔ یہ دوبارہ دفتر پہنچے اور پہنچتے ہی چپڑاسی نے اس کو مخاطب کیا اور کہا تمہیں اس کمپنی میں نوکری نہیں مل سکتی، تمہاری نوکری کی درخواست ختم کی جاتی ہے۔ اس نے پوچھا مجھے نوکری کیوں نہیں مل سکتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بتایا گیا آپ کو پورے سفر میں جو کہا تھا کہ یہ چپڑاسی ہے، اصل میں یہی کمپنی کا مینیجر تھا۔ آپ کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ سفر کی ابتدا سے انتہا تک آپ کا امتحان تھا۔ آپ کے تمام کاموں کو اپنے سٹاف کے ساتھ مل کر آپ کے اخلاق کو چیک کیا جا رہا تھا۔ مختلف شرائط اور حالات میں تم کیسے ان کا سامنا کرتے ہو، اور تم نے ثابت کر دیا تم انسانیت کے اس امتحان میں فیل ہو چکے ہو، لہٰذا اس کمپنی میں تو آپ کو نوکری نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر اس کو بہت افسوس ہوا اور اس نے کہا اے کاش مجھے پہلے پتا ہوتا، میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تاکہ اس کمپنی میں نوکری کا حقدار بن سکتا۔ لیکن افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ اس امتحان میں فیل ہو چکا تھا۔ اس دنیا میں ہم انسانوں کی زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اس دنیا میں آتے ہی ہوش سنبھالتے ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں مختلف شرائط اور حالات اسی لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے ہم ان کا کس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال کو بھی اس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر انسان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی مکمل زندگی امتحان کی حالت میں گزر رہی ہے، اس پہ مسلسل نگاہ رکھی جا رہی ہے، کبھی اس کو غریب ہونے کا کردار نبھانا پڑتا ہے، کبھی اس کو امیر بنایا جاتا ہے، کبھی اس کو کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اس کو کچھ لے کر آزمایا جاتا ہے، تو انسان اگر ان تمام چیزوں کو یاد رکھے تو وہ تمام کام خوشی سے اور آسان انداز میں انجام دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے اس کو آزمایا جا رہا ہے، اس کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یوں بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک، اموال اور نفوس ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے۔ اے پیغمبر، آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں مختلف حالات اور شرائط سے گزارے گا، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اصل میں وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں اور وہی بہترین زندگی کے مالک ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دعا کریں خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔